مختلف ٹولز چاہیے اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے، رائٹ؟ تو وہ تو مجھے چاہیے نا. اب جیسے فرض کرو قرآن نے کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کو کیوں نہیں دیکھتے کیسے بنایا گیا ہے. اب میں نے کبھی زندگی میں نہ اونٹ کے بارے میں سوچا، نہ میں نے دیکھا، نہ میں نے پڑھا، بس میں نے یہ آیت پڑھی. ٹھیک ہے مجھے آیت سمجھ تو آئے گی، لیکن اگر اس آیت کو مجھے واقعی اپریشیٹ کرنا ہے تو کم از کم ایک دو اونٹ کی ویڈیوز تو دیکھ لوں. کو جا کے اونٹ پہ کو بیٹھ جائے، کسی نے اونٹ پہ سفر کیا ہو، کسی نے اونٹ کی انیٹمی پڑھی ہو، کسی نے ایسے لوگوں سے بات کی ہو جو اونٹوں کے ساتھ کام کرتے ہیں ساری زندگی، وہ اس آیت کے بارے میں کچھ سیکھے گا کہ نہیں؟ سیکھے گا تو صحیح. قرآن کا فارمولا یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے اندر انوائٹ کرتا ہے، اس کی اپنی ایک دنیا ہے اس میں، جس میں کہہ رہا تھا، لیکن پھر وہ آپ کو باہر کی دنیا میں پش کر دیتا ہے بار بار. اس کی آیات ہی ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات ہی ایسی ہیں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، رائٹ؟ تو وہ قرآن کا ایک فارمولا ہی یہی ہے کہ اس کا تدبر سمجھنے کے لیے وہ آپ کو بار بار کہتا ہے باہر جا کے دیکھو، سیروا فی الارض فانظروا، جاؤ زمین میں جاؤ دیکھو. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن پڑھنے کے بجائے کہہ رہا ہے جاؤ کہ باہر جا کے دیکھو، رائٹ؟ اور پھر کیف بدأ الخلق فلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف بدأ الخلق. انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی، دیکھا نہیں کہ مخلوق کیسے شروع ہوئی تھی، جس کو ہم ایوولوشن آف سپیشیز کہتے ہیں یا اوریجن آف سپیشیز کہتے ہیں. قرآن بات کر رہا ہے کہ جاؤ دیکھو کریشن کیسے شروع ہوئی تھی، خود تدبر کرو، غور کرو. تو اس پروسیس کی وجہ سے قرآن کو یہ سمجھنا کہ ہاں قرآن پھر کامل کتاب نہیں ہے، نہیں، ہماری صلاحیت اور ابھی تک ہماری کامیابی کہ ہم قرآن کی پوری حکمت کو ایکسٹریکٹ کر سکیں وہ ہمیشہ نامکمل رہے گی.